أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. پانچواں نافذ اسلام میں جو بات چل رہی تھی اس میں یہ بات چلی تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت میں سے کسی چیز سے بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ اس نے کفر کیا اگرچہ وہ اس پر عمل کرے. یہ اللہ نے یہ بتایا گیا ہے. تو اس کے سلسلے میں جتنے بھی قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول سنائی گئی ان تمام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے بغض رکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا ہے اس کے سلسلے میں نفرت رکھنے والے دو طرح کے لوگ. ایک وہ لوگ جو حقیقی کافر یعنی کھلا کھلا اللہ اس کے رسول کا انکار اللہ اس کے رسول کا احکام کا انکار کر کے کفر کا راستہ اختیار کرتے یہ حقیقی کافر ہے. دوسرا وہ آدمی جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے جبکہ حقیقت میں وہ منافق ہے. مسلمان کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل میں شریعت کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف نفرت رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف نفرت رکھتے ہیں دل میں رکھتے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ ہونے والے کہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ شریعت سے نفرت کرتے ہیں اللہ کے احکام کی نفرت کرتے ہیں اگرچہ وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا منافق لوگ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اللہ اس کے رسول سے نفرت بھی کرتے تھے اللہ کے احکامات سے نفرت بھی رکھتے تھے تو لیکن نماز بھی پڑھتے تھے. تو اس طرح سے یہ دو قسم کی کافی ہیں. ان پر دونوں قسم کے لوگوں کے اسلام تعلیمات سے بغض نفرت کا خیال گزر چکا ہے اور جہاں تک لیکن اس کے برعکس جہاں تک مومن کی بات ہے ایک مومن جو ہوتا ہے مسلمان جو ہوتا ہے اس کی بات کیا ہوتی ہے نرالی ہوتی ہے تو ان کا معاملہ بڑا ہی نرالا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی احکامات نازل ہوئے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں چاہے ان کو عقل میں سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے بس اللہ اس کے رسول کی بات ہے اللہ اس کے رسول کا احکام ہے اور اس سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں آیت نمبر 51 میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اور ایمان والوں کو جب اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تم آؤ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف تمہارا فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سوچیں گے سمجھیں گے کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے غور کریں گے اپنے باپ سے پوچھیں گے اپنے علماء سے پوچھیں گے اپنے رہبروں سے پوچھیں گے اپنے قائدوں سے پوچھیں گے اپنے امیروں سے پوچھیں گے. وہ یہ بات نہیں کہتے. جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کے فیصلہ کرنے کے لیے تو ایک مومن کی شان ایک ایمان والوں کی شان اور ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ایقول سبیلا واقعا کہ ہم نے رسول لیا اللہ اس کے رسول کا احکام سنا اور مان لیا بس. یہ مومن کی شان ہوتی ہے یہ مومن کی بات ہوتی ہے. ایک پکا مومن جو ہوگا اس کی جواب یہ ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہم نے سنا اب اس کو مان بھی لیا اب اس میں کوئی سوال کوئی اعتراض کوئی شک و شبہ کوئی مشورہ کوئی رائے نہیں بس اللہ اس کے رسول کا احکام آئے بس ہم اس کو مان لیے سنے اور مانے. دراصل یہی لوگ کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں بس سبیل وعدہ کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی کیونکہ مومنین اللہ اس کے رسول کی جانب سے آئی بھی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے بات کہتے ہیں اس طرح سے یعنی وہ لوگ اللہ کے فیصلے کے تحت اپنے دلوں میں کسی طرح کا حرج یا شک و شبہ نہیں رکھتے کسی طرح سے. اگر کوئی آدمی شک و شبہ رکھتا ہے تو پھر مومن ہی نہیں. اور یاد رکھیے کہ مومن صرف ظاہری فرما برداری پر اکتفا
حقیقی کافر کے خلاف وہ برعکس ہو۔ منافق کی برعکس کیا ہے کہ وہ صرف ظاہری طور پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ باطنی طور پر بھی ان کی فرما برداری ظاہر و باطن دونوں کی وجہ دل میں بھی وہی ہوتا ہے اور زبان سے بھی وہی ادا کرتے ہیں، عمل بھی وہی کرتے ہیں۔ جو عمل دل میں بھی وہی بات، اور جو دل میں کی بات اسی بات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دل میں ایک بات رکھے اور عمل دوسرا کرے، یا تو عمل ایک کرے اور دل میں بات دوسری رکھے، ایسا نہیں کرتے مومن۔ مومن کیا کرتا ہے؟ دونوں حالات ہیں، اندر اگر اللہ نے موقع دے دیا تو پھر اندری حصہ بھی تجھے لگے تو ان کی دل سے ہی بات نکلے گی، اور اگر ظاہری طور پر دیکھیں گے تو عمل بھی اسی بات پر ہوگی جو دل میں ہوگی۔ اسی طرح سے وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے ظاہری باطنی طور پر محبت رکھتے ہیں۔ یہی حقیقی مومن کی پہچان۔ حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ ظاہری طور پر بھی عمل کرے گا اور دل میں بھی اس سے محبت رکھے گا۔ یہ حقیقی مومن کی پہچان۔ وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابل کوئی بدیل نہیں چاہتے، یعنی اللہ اس کے رسول نے یہ کہہ دیا دیکھتے ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں، ایسا نہیں کہتے۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہمارا امیر ہمارا حقیق کیا کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے بس ماننا ہے۔ تو یہ بدل نہیں چاہتے۔ وہ کسی بھی مراج یا مساجد کو اللہ اس کے رسول کے حکم پر ترجیح نہیں دیتے۔ جی ہاں، یہی مومن کی صفت ہے۔ بے وجہ آپ کو ایک کتاب سنت سیکھنے میں بڑا حریص ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان سیکھنے میں بڑا حریص ہے۔ وہ کسی قصہ کہانی کی طرف پیچھے بھاگے گا نہیں، کسی قصہ کہانی کی طرف پیچھے بھاگے گا نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو سیکھنے، دین کی بات سیکھنے بڑا حریص لالچ ہوتی ہے ان کو۔ وہ اسلام میں مشقت و پریشانی بھی برداشت کریں گے، لیکن ان کے دلوں میں کھانے پینے سے کہیں زیادہ شوق کتاب سنت کی تعلیم کا عام کرنا ہے، کیونکہ انہیں کتاب سنت سے محبت ہے، برخلاف منافقین کے کہ وہ تو کتاب سنت سے بھاگتے ہیں۔ جب اللہ اس کے قرآن کی تفسیر کی طرف بلاؤ، ترجمہ کی طرف بلاؤ، قرآن کی تعلیمات کی طرف بلاؤ تو بھاگیں، احادیث رسول سننے کے لیے بلاؤ تو بھاگیں، لیکن وہیں پر اگر ان کو قصہ کہانی کے لیے بلاؤ تو پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ مومن کی شان ہے، برخلاف منافقین کے کہ وہ تو کتاب سننے سے بھاگتے۔ کون منافقین؟ قرآن کو صرف اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، صرف زبان، اس کی سمجھنے کی طریق نہیں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن عوام کی سمجھنے کی بات نہیں ہے، وہ جو قرآن کا ترجمہ تفسیر تم لوگ نہیں سمجھو، بس ہم تو کہیں گے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کیا کیا؟ آسان بنایا، آسان بنایا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، امریکہ، یورپ، کافی ملک بھی قرآن مجید کو بغیر استاد کے وہ خود اپنی زبان میں پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں مسلمان کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے، عوام کی سمجھنے کی بات نہیں، اور سمجھا یہ قرآن سے دور کرنے میں ایک سازش ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کو صرف اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین کتاب و سنت سے بغض رکھتے ہیں۔ جس کو بھی کتاب و سنت سے بغض ہوگا وہ منافق ہوگا، اور جو منافق ہوگا کتاب و سنت کی تعلیم سے وہ بھاگے گا، کتاب و سنت کی دلیل سے وہ بھاگے گا، وہ کتاب و سنت کی دلیل کی طرف کبھی نہیں ہے۔ آپ نام سنا دو پھر بھی وہی کہ ہمارا علماء، ہمارا کابر، ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ، ہمارا حاکم، ہمارے بڑے، ہمارا آبازدار کیا کوئی بات ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ تو قرآن مجید کو قرآن کریم کے اشارے اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین کتاب سنت سے روک سکتے ہیں، تب بھی واضح رہے گے اہل سنت کی جماعت کے نزدیک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث رسول کے مابین عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جیسے قرآن پر عمل ہوگا اسے حدیث رسول پر بھی عمل ہوگا، کیونکہ دونوں اللہ کی جانب سے، جبکہ صرف قرآن کو ماننے والا گمراہ فرقہ کتاب و سنت کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ بہت سے ایسے اہل قرآن ملیں گے، اہل کتاب ملیں گے، اہل قرآن جو صرف قرآن کی بات پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی کار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں بلکہ دونوں کو ماننا ہو۔ تو
کہتے ہیں کہ تفریق کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں قرآن کو صرف مانتے ہیں؟ ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ قرآن اب تک قرآن کے صحیح سالم پہنچنے میں کسی طرح کا کوئی اعتبار نہیں. قرآن جیسا آسمان سے اترا تھا ویسے اب تک ہے، ہم اسے مانتے ہیں. حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حدیث میں شک و اعتبار ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی صحیح ہے، اب وہ کسی کی سند غلط ہے اس طرح سے. جبکہ یہ دلیل جو ہے نا یہ بہت ہی بیکار دلیل ہے جو ان کے ذہن کے تیراپن ہے. ورنہ مسلمان قرآن حدیث کے دیتا تفریق نہیں کرتے. جیسے قرآن اللہ کی طرف سے اس حدیث اللہ کی طرف سے، اس لیے مسلمان کے نزدیک حدیث کی سندوں میں کسی طرح کے شک کا اعتبار نہیں، کیونکہ احادیث کے ذخیرہ کو صفات و الفاظ راویہ نے پوری امانت کے ساتھ نقل کروایا. یعنی جتنی ایک سند کہتے ہیں جیسے چینل، جیسے میں نے آپ سے پہلے روایت کیا عبداللہ سے، عبداللہ روایت کیا عبدالرحمن سے، عبدالرحمن روایت کیا عبدالرحیم سے، یہ جو چینل ہوتا ہے نا اس چینل پر محدثین نے اتنی محنت کی. آج بھی دیکھو بڑے بڑے ذخیرے کتاب کے اندر موجود ہے، کسی راوی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی راوی کو نہیں چھوڑا. اور جہاں کسی راوی کے مطابق زیادہ برابر میں شک ہوتا تھا اس سے روایت کے لیے نہیں چھوڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کہ حدیث لکھتے تھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کر کوئی حدیث لکھتے تھے. اسی لیے ہماری قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو اس طرح سے آج آپ اس اتنے ٹیکنیکل دور، اتنے ترقی یافتہ دور میں اگر یہ بات ہم کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی سندوں میں اجتماعی اسلام مسکان کریں گے تو یہ بھی بہت ہی بیکار کی بات ہے، ہمارے ذہن کی تلاوت ہے جس کی بنا پر یہ باتیں ہیں. لیکن اس امت کی منافقین جن کے دلوں میں کجی ہے، ایمان کا نقص ہے، مثلا خوارج، معتزلہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنے والے، دیگر تمام بدعتی فرقے، صوفیہ اور نقشبندی اور سہروردی، یہ سارے لوگ کیا کیے ہیں؟ ان میں سے بعض اخبار احد کو مشروط ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں ہم صرف متواتر سنتوں کو مانتے ہیں اور اخبار احد کو نہیں مانتے. تو اس طرح سے وہ حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائر و شریعت کی کسی حصہ سے بغض ہو تو یہ اس کے منافق ہونے کے لیے، منافق ہونے کے لیے پورا حدیث کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. کسی ایک صحیح حدیث کا بھی انکار اگر آدمی کر دیا علم ہونے کے بعد پھر وہ آدمی منافق ہے، دائر اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ حدیث کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. تو اس منافق ہے. تو دلیل ان کی یہاں ایمان نہیں، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے غیر منافقی اور حدیث پر بظاہر عمل بھی کرے، اس کے دل میں جب تک شریک کہتے ہیں وہ وہ ناقض اسلام کا مرتکب ہے. اس کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والذین کفروا فتعسروا وأضلوا أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. جو لوگ کافر ہوئے ان پر ہلاکت ہو اور اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اس کی تمام آیتوں میں اعمال ضائع کیے جانے کا سبب کیا بتایا گیا؟ شرعی احکام سے نفرت بتائی گئی. ایک آدمی کا اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی احکام کو سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ دائر اسلام سے خارج ہے اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننے، ایمان رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش اللہ ہمارے دلوں پر پیدا نہ فرمائے اور پیدا نہ ہو، اور ہم پورے یعنی سارے کرام کی طرح سبھی کا وعدہ کی طرح ہم بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان